اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو، مقبروں کو مسجدیں بنا دی۔ تو ان پر مسجدیں یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ان کی نہیں، لیکن یہاں سجدے پاتے وہاں بھی بات اور نا ہمارے معاشرے میں ادھر بھی سجدہ مسجد میں، ادھر بھی سجدہ مزار پر۔ تو جہاں قبریں ہیں وہاں پر مسجدوں کو بنانے سے اللہ کیسے منع کر دیا؟ اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا جہاں پر قبر ہو، یا تو وہاں پر مسجد ہی رہے یا تو قبر رہے، مسجد وہاں سے الگ ہو جائے، کیونکہ جہاں پر اللہ کے لیے سجدہ خالص ہو وہاں پر کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو لہذا جو مقبرے جہاں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یہ چونکہ ان قبروں پر سجدہ کرنے کے لیے یہ راستے بن جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو بھی منع کیا۔ اسی طرح آپ ان قبروں پر پہنچ کے دعائیں کرتے ہیں، یہ دعا آپ ان سے نہیں کرتے، آپ اللہ سے مانگتے ہیں، جائز نہیں جائز؟ وجہ یہ کہ دعا کی قبولیت کی وجہ نہیں، مانگو تو جتنی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے دیا جہاں پر حقیقت میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کے نبی موجود ہے، وہاں پر بھی کیا آپ کو وہاں پر دعا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے وہاں پر کھڑے اگر آپ دعا کریں، کسی صحابی نے دعا کی نہیں؟ اگر آپ دعا ہی کرنا ہے تو لگو ہو کر دعا کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف توجہ نہیں، قبر کی طرف پہ ڈائریکشن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیسے ذریعہ بن سکتا ہے؟ آپ نے دعا کی، ٹھیک ہے، آپ اللہ سے مانگیں، لیکن آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ قبر کی طرف کھڑے کر دعا کریں، اب اسی حالت میں جو بڑا اسی تصور کے ساتھ، اب اس کو تو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اللہ سے ہی دعا مانگی، اس کو یہ پتا کہ مصیبت آئی تو آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگیں۔ اب نیکسٹ جنریشن جو آئے گا، اب اس کے بچے جو آئیں گے وہ اس کو لے جائیں گے، جو بھی مصیبت آتی ہے چلو سیدھے پہنچو قبر کے پاس دعا۔ اب آگے چل کر دعائیں آپ کی تو اللہ کے ساتھ تھی، لیکن آگے چل کر آپ کا جو جنریشن جو نیکسٹ آئے گا وہ ان کی دعائیں کس کے ساتھ ہوں گی؟ ان قبر والوں کے ساتھ۔ اور یہی تو ہوا، یہ امیجنیشن نہیں، شرک جو شروع ہوا اسی شروع ہوا دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر سب سے پہلا جو شرک جو شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا۔ اور شرک کیسے شروع ہوا؟ عبداللہ بن عباس کی یہ حدیث موجود ہے کہ شرک کیسے شروع ہوا اس کائنات کی زمین پر، تو فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے کچھ بزرگ تھے، اور 5 بزرگوں کا نام اللہ نے قرآن میں لیا سورہ نوح کے اندر، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ اللہ کے نیک و صالح بندے تھے، بزرگان دین تھے، ان کے جو اولیاء تھے بڑے اچھے لوگ تھے، لوگوں کے اندر بڑا مقام تھا، بڑی عزتیں تھیں۔ اب یہ لوگ جب مر گئے تو لوگوں نے ان کی قبریں بنا لی، ان کے مزارات بنا لی، پھر اس کے بعد جب مصیبت آتی تو یہ لوگ وہاں پر برکت کے لیے وہاں پر پہنچتے، یہاں پر دعا ہمارے قبول ہوتی، ذرا اب ہمارے لوگ پہنچتے ہیں، ہم سے ان سے نہیں مانگتے، بس ایک جو رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں تو لہٰذا وہاں پہنچ کر دعا کرتا ہے کہ دعا جلدی قبول ہو جائے۔ اب یہ لوگوں نے وہی کام کیا، تو مصیبتوں پر وہاں پہنچ کے دعا کرتے ہیں، مانگتے اللہ سے، لیکن وہاں دعا کی قبولیت کی جگہ سمجھے۔ یہ فرسٹ جنریشن، نیکسٹ جنریشن جو آیا انہوں نے کیا کیا؟ مصیبت جب آتی سیدھے پہنچتے ہیں، اب دعا اللہ سے مانگنے کے بجائے اب آگے کے لوگ جو کیا کیے، دعا انہیں سے مانگنے لگے، یہ ان کو وسیلہ بنانے لگے، اب دعا انہیں سے مانگنے لگے۔ اس میں بھی کیا ہے، فرسٹ اسٹیپ کیا ہوا؟ فرسٹ اسٹیپ یہ ہوا کہ آپ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ذرا ہمارا کام اللہ سے بنا دو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم ان سے نہیں مانگتے، ہمیں معلوم ہے بے طاقت ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے پاس
نصیب ہے تو اس وجہ سے اللہ ہم کو سن لے گا، ہماری کہانی سنے گا، ہم گنہگار ہیں تو لہٰذا ہم کو سفارشی بناتے ہیں، اور اسی مقصد سے تقریباً 100% جو لوگ جاتے ہیں ان میں سے 70% تو اسی عقیدے جاتے ہیں، ہم کو سفارشی بناتے ہیں، ان سے نہیں مانگتے۔ تو سیکنڈ جنریشن جو تھا ان کا یہی عقیدہ بنا کہ یہ لوگ سفارشی اللہ کے یہاں پہنچے ہوئے لوگ ہیں، مصیبت پہ پہنچتے ان سے فریاد کرتے، فریاد کس بات کی؟ آپ اللہ سے بنوا دیں ہمارا، یہ مصیبت آ گئی اس کو دور کروا دیں اللہ سے۔ تو اللہ سے مانگنا لیکن ایسے جا کے بندوں کے ذریعے سے، ان اولیاء کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد کا جنریشن جو آیا وہ لوگ کیا ہوئے؟ وہ تو سیدھے سیدھے مانگے، مصیبت آئی سیدھے پہنچے یا اور سے آخر سیدھے سیدھے، جب یہاں سے اللہ کی ضرورت ہٹ گئی کہ اللہ نے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ان کو سونپ دیے، ابھی ان کے پاس سب کچھ۔ ابھی پہلا مسٹیک جو شروع ہوا وہ تو شرک نہیں تھا، وہ تو صرف وہاں پر رحمتیں اترتی ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، اس کے لیے وہاں جاتے تھے، لیکن چونکہ یہ شرک کا دروازہ بن گیا، یہ شرک نہیں لیکن شرک کا دروازہ بن گیا، اس وجہ سے اس کو بھی حرام ٹھہرا دیا گیا۔ سمجھ رہے بات؟ لیکن دوسرا جو قدم سیکنڈ جنریشن جو اٹھایا کہ جن کو سفارشی بنانے کا جن کا عقیدہ جن کا ہو گیا، یہ خود بھی شرک اکبر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق سفارشی کب بنیں گے؟ جب ان کی سنیں گے۔ اب یہاں سے یہ باہر سے کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں یا غوث یا خواجہ میری چگنی بنا دیں، یا رسول اللہ میری چگنی بنا دیں، آپ نہ بنائیں مجھے اللہ سے کروا کے دیں، یا اللہ سے کروا کے دیں تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پہلے مرحلے پر آپ کا عقیدہ کیا بنا کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ اس بزرگ تک یا اس نبی تک پہنچ گیا، آپ کی آواز پہنچ گئی، اس نبی پر انتظار ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کبھی عربی کا لفظ نہیں بولے، نہ انگلش بولے، نہ اردو بولے۔ اب آپ اردو میں بولے تو اللہ کا سب معلوم، کوئی ملیالم میں بول رہا تو وہ بھی معلوم، کوئی تمل میں بول رہا تو وہ بھی معلوم، کوئی پنجابی میں بول رہا تو وہ بھی معلوم، زبان دنیا کی پوری زبان ہوا اللہ کا سب معلوم، یہ اس ولی کو معلوم۔ تو عالم الغیب اللہ جو ہونا چاہیے عقیدے کے اعتبار سے، آپ نے اس بندے کو، ٹھیک ہے ان کے پاس طاقت نہیں سمجھ رہے آپ، لیکن علم غیب کا عقیدہ تو آ گیا، وہ آپ کی سن رہے ہیں، یہ علم تو علیم و خبیر ہونے کا عقیدہ تو آ گیا۔ تو علیم و خبیر ہونا، عالم الغیب ہونا، چونکہ اللہ کی خصوصیات ہیں، اگر آپ کسی بندے کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ ان کے پاس بنانے کی قوت نہیں ہے، تو یہ عقیدہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی کہ آپ نے شرک اکبر کیا، وجہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ تو یہ بن گیا کہ بدل کا سن رہے ہیں۔ اور تیسرا ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں، یہ تو وہ ہے جو پورے کا پورا آپ اس گڑھے میں آپ کے لیے آپ کچھ بچائیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ تو تعلق ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، سب کچھ ان کے پاس۔ تو لہذا جو شرک اکبر تک لے جانے والے جو راستے ہیں یہ خود بھی شرک اصغر ہیں، جن سے بچنا چاہیے، اور کوئی انسان اس کی طرف اگر جائے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بدعت والا معاملہ، بدعت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور اس سے بچیں۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہ ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ چھوٹی بدعت ہے، یہ بڑی بدعت ہے، ہاں آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہ ہے، اور ہر گمراہی کہاں لے جاتی ہے؟ گمراہی کا ٹھکانا چاہیے جب تک انسان سے توبہ نہ کرے۔ تو لہٰذا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بدعت چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، یہ جو ہے بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، بدعت، لیکن بدعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، بدعت کو ذرا آپ سمجھ لیں، پھر ان سے بچنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی۔ بدعت جو ہے لفظی اعتبار سے بدعت ہے اور دینی اعتبار سے بدعت ہے۔ لفظی اعتبار سے بدعت کیا ہے؟ ہر نئی چیز جس کی مثال اس سے پہلے
ایروپلین پہلے تھی، 100-200 سال پہلے کوئی پلین تھی، 500 سال پہلے کوئی کار تھی، لفظی اعتبار سے بدعت تھی. اسی وجہ سے معلوم کہتے ہیں کیا بھائی ہر معاملے بدعت 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 کہتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کار میں بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کپڑے پہنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں رہے، کہ ایسے بدعت نہیں ہے. باتوں کی طرح سے یہ بیچارے وہ ہیں جنہوں نے بدعت کو نہیں سمجھا. یہ لفظی اعتبار سے بدعت ہے جو دین کے اندر داخل نہیں ہے. یہ ہر زمانے کے اندر اس زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے بدلتے جائیں. آپ کو ایسا نہیں منع کیا. بدعت کا جو تعلق ہے دین سے نہ کہ دنیا سے. بدعت کس کو کہا گیا دین کے اندر؟ ہر وہ کام جو دین سمجھ کر کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہر وہ کام جو دین سمجھ کر کیا جائے، اللہ کے تقرب کے لیے کیا، اللہ کے تقرب کے لیے کیا جائے، ثواب سمجھ کر کیا جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتلایا، اس کو نہیں کیا. معلوم کیا ہوا کہ بدعت کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا کے معاملات سے. ٹھنڈی میں ایسا سویٹر پہنے یہ بدعت نہیں. اب آگے آپ بدعت میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں، ایسی جیکٹ پہنے یہ بدعت نہیں. اللہ کے بندے یہ جیکٹ میں پہنوں گی، جیکٹ پہن کے نماز پڑھ کر آؤں گا تو جو مجھے 100 نہیں کیا ہے، اگر عام سویٹر پہن کر آؤں گا تو 50 نہیں کیا. یہ کوئی سمجھتا ہے؟ اس لباس میں اگر آؤں گا تو جو ہے مجھے زیادہ ثواب ہے، اس لباس میں آؤں گا تو کم ثواب ہے. کوئی تعلق ہے اس کا ثواب کا؟ یہ دین میں داخل نہیں یہ چیزیں. ہاں ان چیزوں کا تعلق حلال و حرام سے غلط بات. جو چیزیں حلال جو چیزیں حرام ہیں وہ بتلا دی غلط موضوع. لیکن بدعت کا تعلق دنیاوی امور سے نہیں، بدعت کا تعلق براہ راست دینی امور سے ہے. اس بات کو ذہن میں پہلے بٹھائیں. اور پھر یہ بدعت ہر بدعت کی کیٹیگری ایک نہیں. بدعت میں فرق ہے. کچھ بدعتیں ہیں جو شرک کیا انسان کو براہ راست شرک میں داخل کر دیتی ہیں، اور کچھ بدعتیں ہیں جو شرک میں داخل نہیں. مثال کے طور پر 11ویں شریف منائی جاتی ہے، 12ویں کا مہینہ. 12ویں کی فاتحہ، 12ویں کی نیاز جو دی جاتی ہے، یہ 12ویں شریف میں منائی جاتی ہے. یہ وہ بدعت ہے. بدعت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے ثابت، اور اس کو دین سمجھا جانا ہے، تقرب سمجھا جانا ہے. اب 12ویں کے اندر کس نے منائی؟ صحابہ نے منائی یا ان کے تابعین نے منائی؟ بدعت تو ہے، لیکن بدعت کے ساتھ ساتھ یہ شرک بھی. یہ وہ بدعت ہے جو انسان کو شرک نہ ہے، کیونکہ غیر اللہ کی نیاز، ہر وہ نیاز جو غیر اللہ کے نام پہ دی جائے، جس میں اللہ کا تقرب مقصود ہو، جس کے ذریعے سے آپ کی بگڑی بن جائے، جس کے ذریعے سے عقیدہ یہ ہو کہ آپ کا کام بن جائے، آپ مصیبتوں سے بچ جائیں. اب یہ نیازیں جو دی جاتی ہیں، یہ نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی بھی بندے کے لیے، چاہے نبی کیوں نہ ہو، اگر آپ یہ نیازیں دے رہے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے. تو 11ویں ہو یا 12ویں ہو یا 22ویں کی فاتحہ ہو، یہ جتنی بھی غیر اللہ کی نیازیں ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک، بدعت تو ہے، شرک بھی، شرک اکبر. اب ایک انسان دعوت دے رہا ہے. اب دعوت کیا ہے؟ ہمارے والد صاحب کی برسی ہے، تشریف لائیں. اب آپ کیا کریں؟ شرک ہے بھائی، مت جاؤ. نہیں، یہ شرک کا آپ نے فتویٰ جو لگایا غلط ہے. یہ شرک نہیں. یہاں پر آپ یہ کہیں کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ ایثار ثواب کا یہ طریقہ جو آپ نے جو اختیار کیا ہے، یہ
کوئی کار ثواب آپ کر رہے ہیں، کوئی ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، کسی محتاج بندے کو کچھ پہنچا رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو جو ملا، آپ اپنے والد ہوں یا والدہ ہوں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو آپ اس سارے ثواب کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، مالی صدقہ خیرات کی اجازت ہے، لیکن آپ نے جس طرح ایک سال کا وقت متعین کر دیا، یہ چہروں میں 40واں دن، 40واں، 10واں، 20واں، 40واں یا 6 مئی یا برسی، اس طرح کے دنوں کی تعین کے لحاظ سے آپ جو دعوتیں کروا رہے ہیں اور یہ سمجھیں کہ یہ سارے ثواب ہے، اس کو کسی بھی دین کے اندر موجود نہیں، یہ بدعت ہے، لیکن شرکیہ نہیں۔ واضح؟ تو بدعتیں کچھ ہیں جو شرکیہ اور کچھ بدعتیں ہیں جو غیر شرکیہ، اور ان غیر شرکیہ کے اندر بھی بعض بدعتیں ہیں جو حرام ہیں۔ اب جیسے قبر کو آپ نے پکی بنا، والد صاحب کا انتقال ہوا، گئے بڑے زور سے، آپ یہاں سے میں سعودیہ سے آیا ہوں، کیا ارے والد صاحب کی قبر ایسی ہو گئی کہ دب گئی ہے، یہ ایسے کیسے، تو اس کو پکی بنا، کوئی آپ یہاں جا کے ان کا حق ادا کر، اب یہ سمجھ گئے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ رسول اللہ سے منع کیا قبروں کو پکی بنانے سے، حرام، نہا عن تجسیس القبور، قبر کو پکی بنانے سے منع کیا، اب یہ حرام، یہ دین میں بدعت ہے اور حرام ہے۔ رسول اللہ سے پکی قبر توڑنے کا حکم، مزارات کو بھی تصور نہیں قرآن اسلام کے اندر۔ علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تو آپ نے حیاج الاسدی کو، ابو الحیاج الاسدی کو بلایا اور کہا کہ ابو الحیاج، میں تمہیں کوفے میں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے مجھے آپ نے بھیجا، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ اے علی جاؤ مدینے کے گلی کوچوں کے اندر اور جہاں کہیں بھی پکی خبر نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو، اور جہاں کہیں کوئی اسٹیچو میں نظر آئے، مجسمہ نظر آئے، مثال نظر آئے، اس کو زمین بوس کر دو، مار کر گرا دو۔ یہ دو چیزیں کا، اور انہی چیزوں کے لیے آج میں تمہیں بھیج رہا ہوں، بلحیات جاؤ کوفے کے اندر جہاں کہیں بھی تمہیں پکی خبر نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو، اور جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی اسٹیچو کھڑا ہوا نظر آئے اس کو مار کر گرا دو، کیونکہ یہ شرک کے ذریعے کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی مزار دیکھ اچھی خبر والی کوئی مزار آپ نے دیکھا؟ ذرا سوچیں کہاں کہاں گئے مزاروں پر، آپ ذرا دیکھیں، ذرا سوچ کر دیکھیں کہیں جو کوئی اچھی خبر نظر آئی ہے آپ کو کسی مزار میں؟ مزار بعد میں بنتے ہیں، پہلے تو خبر پکی بنتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر جو عرس اور جو ہے وہاں پر جتنے بھی جو ہے میلے والے مسائل چلتے ہیں بعد میں، تو پکی خبر ذریعہ ہے اس شرک کا، تو اب یہ بدعت ہے اور حرام ہے، لیکن شرک نہیں، پکی خبر ماننا شرک نہیں، لیکن شرک کا ذریعہ بنتا ہے، اس وجہ سے حرام ہے۔ غیر شرکیہ بدعت کے اندر کچھ بدعتیں مکروہ، پسندیدہ نہیں، اب جیسے نماز کے بعد ہمارے لوگوں کے اندر الفاتحہ ہے، کیا کرتے ہیں؟ صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، معوذتین پڑھتے ہیں، اور اکثر مساجد کے اندر اجتماعی دعا ہوتی ہے، دعا کس سے کرتے ہیں؟ کسی اور سے نہیں مانگتے، مسجد میں مانگتے، اللہ سے مانگتے۔ اب آپ جب منع کرتے کیا کرتے؟ یہ تو دعا بھی نہیں کرتا، اللہ کو نہیں مانتا، سیدھے سیدھے فتویٰ۔ آپ کہیں بھائی اس طرح دعا کرنا بدعت ہے، کہتے ہیں یہ تو دعا مانگنے سے روکتا ہے، الٹا حملہ، سمجھنے کی ضرورت نہیں، نہ سمجھنا چاہتا۔ اجتماعی دعا تو اللہ سے ہوتی ہے، دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے، سب پیتی کی تسلیم، لیکن جس شکل میں اجتماعی طور پر امام دعا کرے اور سب بیٹھ کے پیچھے آمین آمین، چاہے سمجھے یا نہ سمجھے امام، بلکہ امام خود کیا مانگ رہا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ آتا۔ اب ایسی دعائیں، اب امام دعا مانگے پیچھے سب آمین کہے ہر فرض نماز کے بعد یا کچھ فرض نمازوں کے بعد یا جمعے کے بعد، اگر روٹین بنا لیا جائے، اب یہ اجتماعی دعا مانگنا بدعت نہیں، لیکن یہ دعا کا طریقہ بھی بدعت ہے،
سمجھ رہے بات؟ کیونکہ اس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے دعا نہیں مانگی. اور میرے دوستوں، سب سے اہم چیز ہمارے ذہن سے غائب ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ دعا کی قبولیت نماز کے بعد سے زیادہ نماز کے اختتام سے پہلے کی دعا یہ زیادہ قبولیت والی ہے. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر دعا مانگنے کا حکم دیا. نماز کے بعد ہم نماز کے اندر دعا نہیں مانگتے، سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، سب سے زیادہ قریب ترین حالت بندے کی اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے اس حالت میں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا فاکثروا فیہ الدعاء، اس حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگو. آپ نے فرمایا فقبلوا ان یستجاب لکم، کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے یہ زیادہ اس پر مناسب ہوتی ہے قبولیت کی. لیکن اس وقت نہیں مانگتے، ٹھوک مار کے سجدہ کرتے ہیں اور اس میں تسبیح بھی پڑتی اتنی جلدی سبحان اللہ. ارے اللہ کے بندے، اللہ سے قریب ترین حالت ہے، ذرا سجدہ ذرا لمبا کر، تیری حاجتیں وہاں پر پیش کر. اللہ فرماتے ہیں مان لے میرے بندے، تم یہ اس سے زیادہ قریب ترین حالت اور کون سی ہے؟ اور کوئی حالت، اور کوئی حالت. اب ویسے ہم نے دعا نہیں مانگتے. نماز جب تک چلتی ہے اللہ کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں اللہ اکبر تکبیر کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم اللہ سے جڑ گئے، مخلوق سے کٹ گئے. اب بیوی بھی آ رہی، بچہ بھی آ رہا ہے، بہن بھی آ رہی، بھائی بھی آ رہا ہے، دوست بھی آ رہا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں، کوئی تعلق نہیں. دنیا میں رہتے اللہ تعلق ہو گئے دنیا والوں سے، اللہ کے ساتھ تعلق ہو گئے. اب یہ تعلق ختم ہوتا ہے تو السلام علیکم، السلام علیکم، ختم ہو گیا. یہ ہارٹ لائن چل رہی تھی، ٹھنڈی ہو گئی. ابھی سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے جھوم جھوم کے اب پوری دعائیں مانگ رہے. ارے بندے نہیں کر گئی وہاں، جب تک نہیں چل رہی تھی دعا نہیں مانگ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو موقعوں پر دعا مانگنے کا حکم دیا، دونوں موقع ہمارے ذہنوں سے غائب نہیں مانگتے. ایک سجدے کی حالت ہے، سب سے قریب ترین حالت ہے، اور دوسری حالت لائن کرنے سے پہلے، سلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاختر ما شئت من الدعاء، جو چاہے دعا مانگ لو. لائن ختم ہو رہی، تعلق بڑھ رہا، جو چاہے مانگو. قبولیت کا وقت ہے، رب کی رحمت قریب ہے، رب العزت مہربان ہے، تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، مانگ لو. نہیں مانگتے. نماز ختم ہونے کے بعد کہاں سے بولوں؟ تو نماز کے اندر دعا مانگے میرے دوستوں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم اپنی زبان میں دعا مانگ رہے ہیں؟ ایک اہم ترین سوال ہے، اور شیطان نے یہی وسوسہ سب کے دلوں کو، سب کے دماغوں کے اندر گھسا رکھا ہے تاکہ دعا سے دور کرنا. دعا مانگ لیا یا اللہ شیطان سے بچانا قبول ہو گئی، پھر اس کا بیڑا. اس وجہ سے جو ہے فوراً اٹھا دیتا ہے نہیں نہیں تو طالب ہی نہیں آ رہے، تم جیسے مانگو گے. اس نے نماز میں نہیں مانگو، بعد میں مانگو. اس کو معلوم مانگنے کو معلوم ہے کہ ہمارے بابا آدم کو گمراہ کرتا ہوں، بابا آدم کو جس نے بھٹکا دیا. وعصى آدم ربه فغوى، میں نے فرمایا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کر اور وہ بے راہ ہو گیا. اللہ کی نافرمانی کس نے کروایا؟ اسی لیے. اب اس کو معلوم ہے کہ قبولیت کا وقت کون سا ہے، اور جب تم مانگ رہے ہو تو قبولیت کا وقت نہیں. جب نبی کی دعائیں ہوں کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں مانگو. سلام پھیرنے سے پہلے تک جہاں جہاں تسبیحات آپ کو سکھلائی گئی وہ تسبیحات آپ عربی میں کرنا. سبحان رب الاعلی، اب سبحان رب الاعلی جلیل، اب جو ہے میرا رب بڑا ہی پاک ہے، بڑا ہی عیب والا، بڑا ہر عیب سے پاک ہے، بہت ہی بلند ہے. اب اردو میں کریں بڑے کھینچ نہیں چلے گا، کیونکہ تسبیحات تعبدی اللہ کے اس میں جو تسبیحات سکھلائی وہی کرنا.
التحیات میں اردو کا ترجمہ کر لیں، نہیں چلے گا۔ درود ابراہیم بھی آپ اردو میں پڑھ لیں، انگلش میں پڑھیں، نہیں چلے گا۔ جن تسبیحات کو، جن اذکار کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھلایا وہ عربی میں کرنا ہے، لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا حکم دیا، آپ کو اختیار دیا، دعا کا وقت بتلایا، دعا مانگنے کا حکم دیا، اب وہاں پر آپ نے یہ نہیں فرمایا، شرط نہیں لگائی کہ تم کو عربی میں کرنا۔ آپ کی امت سے مرب ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے کائنات کے پورے انسانوں کے لیے، پورے انسانوں کے لیے۔ تو محمد عربی صرف عربوں کے لیے نہیں تھے، محمد عربی عرب اور عجم سب کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے۔ تو آپ کی شریعت سب کے لیے، آپ کا حکم دعا مانگنے کا صرف عربوں کے لیے ہے، یہ سب کے لیے۔ کہ رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ میری امت کے اندر صرف عربی نہیں بلکہ عجم بھی داخل ہے، بلکہ آپ کے دور کے اندر خود ہی عجم داخل ہو گئی۔ بلال حبشی کون تھے؟ حبشہ کے۔ سلمان فارسی کہاں کے تھے؟ ایران کے تھے، وہ سعودی عربی نہیں تھے، ادھر آ کے عربی سیکھی۔ تو آپ کی امت کے اندر غیر عرب بھی داخل آپ ہی کی زندگی میں ہو گئے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دعائیں صرف عربوں کے لیے خاص ہے، آپ کو مانگنا ہے تو عرب ہی میں مانگنا ہے، ورنہ نہیں۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ آپ اگر عربی آتی ہے تو آپ عربی میں مانگیں، یہ افضل ہے، لیکن کسی بندے کو عربی نہیں آتی اور دعا کی قبولیت کا وقت تسبیحات کے بعد وہ کہے کہ اللہ میری یہ مصیبت ہے تو آسان کر دے، میرے گھر میں ڈلیوری ہے آسان کر دے، میری بچی کی شادی ہے اچھا رشتہ لگا دے، میری ملازمت کا مسئلہ ہے بہتر ملازمت دے دے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ خالق کائنات سے۔ کس کی زبان میں مانگ رہے ہیں؟ زبان آپ کی ہے لیکن پیدا کس نے کی زبان؟ کیا اس کو ٹرانسلیٹ کی ضرورت ہے؟ اس نے پیدا کی، اس کو ہر زبان کا علم ہے۔ آپ جب مانگتے ہیں تو براہ راست آپ کو سنتا ہے۔ تعلق نماز میں آپ کا اس سے جڑا ہوا ہے، پتہ نہیں۔ اگر نماز میں صرف عربی کی شرط ہے تو عربی میں اگر بات کریں اب اللہ اکبر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بازو میں کوئی آدمی کھڑا ہو گیا یا خیزے پر